وقت پہ نماز پڑھتا ہے، وقت پہ روزہ رکھتا ہے، اس کی آنکھ پاک ہوتی ہے، اس کے کان پاک ہوتے ہیں، تو جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہو تو اس کی آنکھ کتنی پاک ہوگی، اس کو قرآن کتنا یاد ہوگا، اس کا مسجد سے کتنا پیار ہوگا، وہ شیطان پر کتنا حاوی ہوگا، وہ اللہ کے قرب میں کتنا آباد ہوگا، وہ بھنگ کے گھوٹوں سے کتنا دور ہوگا، اس کا سجدوں سے کتنا پیار ہوگا۔ تو اس بنیاد پر حب اہل بیت کی پروڈکشن اور پیداوار بھی تو دیکھنی ہے کہ پہلی صدیاں کیا بتاتی ہیں۔ اگر دوسری طرف ہوتی تو پھر وہ دکھائیں کا ان کے دعوے کے مطابق جو شجر حب اہل بیت ہے، کہیں کسی پھول کا نام داتا گنج بخش بھی ہے کیا؟ اس درخت پہ کہیں بابا فرید بھی ہے؟ وہ جو دعویٰ ہے حب اہل بیت کے درخت کا، کیا اس کے اندر کہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ہے؟ اس کے اوپر کہیں پھولنے والے کھلنے والے پھول کا نام غریب نواز بھی ہے؟ وہ شجر حب اہل بیت اور سوائے بھنگ کے گھوٹوں کے اور ملنگ کے دھمے کے کچھ بھی نہ ہو تو یہ تو توہین ہے اس کیچڑ کو شجر حب اہل بیت کہنا۔ ہاں ہم سے پوچھو کہ گلشن حب اہل بیت کیسا کھلا ہے، تو پھر مدینہ منورہ سے لے کر پاکستان تک اگر ہر صدی کے ولیوں کو دیکھنا ہے تو اس گلشن میں ملیں گے۔ ہر طرف پارسائی، ہر طرف جہاد، ہر طرف علم، ہر طرف معرفت۔ تو یہ وہ درخت ہے کہ جس کے اندر اور باہر، بیج میں اور پھل میں ہمیں پتہ چل رہا ہے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا ہی سے بقا ہے آج بھی اب کی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ تو لفظ سنی کی یہ تشریح اب اس مشہور حدیث سے دیکھو جو دوسرا طبقہ بھی بڑے پیار سے پڑھتا ہے، تیسرا بھی بڑے پیار سے پڑھتا ہے، اور ہم تو ویسے ہی پیار سے پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ اس لیے کہا کہ ان میں اس حدیث پر کسی کا اختلاف ہی نہیں، لیکن حدیث کی جب معنی کو فٹ کیا جائے گا کہ ہے کیا، تو پھر صرف سنی کے سینے میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کا لائحہ عمل دیا قیامت تک کے لیے، پہلے نبی علیہ السلام ان کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ جب تک وہ ہیں اس وقت تک ڈیوٹی ہے، سنبھالنا ہے غلاموں کو، پھر نئے نبی آئیں گے وہ سنبھالیں گے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک کی حفاظت غلاموں کی میں نہیں کرنی ہے۔ ہر درد کا علاج، ہر دکھ کی دوا، ہر مسئلے کا حل، ہر فتنے سے بچاؤ، بالخصوص ایمان کی سیکورٹی کہ ایمان کیسے محفوظ رہے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی بھاری قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کب تک؟ قیامت تک کے لیے، ایک دو صدیوں کے لیے نہیں۔ آگے وہ لفظ آتے ہیں، وہ کیا ہے ان کا کردار، ان دو چیزوں کا کیا ہے؟ فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ایک دو صدی نہیں،
جب تک تم ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے قائم رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کب تک؟ فرمایا حتی یرد علی الحوض، کہ میری دی ہوئی سیکورٹی 4-5 صدیوں کی نہیں، فرمایا جن کے میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں، اگر تم با وفا رہو گے تو یہ حوض کوثر تک تجھے لے کے آئیں گے۔ حتی یرد علی الحوض۔ اب ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی، وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ فرمایا یہ دو چیزیں میں تمہاری حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں تمہاری حفاظت کے لیے، اور حفاظت ہونی تب ہے جب تم نے ان سے رابطہ رکھنا ہے۔ یعنی حفاظت کے لیے ان دو چیزوں پر سرکار نے کوئی شرط نہیں لگائی، شرط امت پر لگائی کہ تم نے رابطہ ان سے رکھنا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، یعنی کمی ان میں نہیں آئے گی کسی صدی میں بھی، نہ آل میں نہ قرآن میں۔ اگر کوئی ڈوبے گا تو کمی اس میں آئے گی۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تمہارا ان دونوں سے تعلق رہے گا تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ امت پر ہے کہ رابطہ کیسا رکھتی ہے ان دونوں کے ساتھ۔ یہاں بڑی قابل غور بات ہے، ابھی جب میں بیان کر رہا تھا کہ سنی ہونے کا مطلب محب اہل بیت ہونا ہے، تو شاید کوئی سوچ رہا ہو تم تو یہ بھی تمہاری تقریریں ہیں کہ سنی ہونے کا مطلب محب صحابہ ہونا ہے، تو کیا یہاں تم نے معنی بدل دیا ہے کہ یہاں کہہ رہے ہو کہ سنی ہونے کا مطلب محب اہل بیت ہونا ہے، اور کبھی کہتے ہو کہ سنی ہونے کا مطلب محب صحابہ ہونا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ تب تعارض ہو کہ جب محب اہل بیت محب صحابہ بنے بغیر مانا جائے، یا محب صحابہ محب اہل بیت بنے بغیر کامیاب ہو جائے، تو پھر تو یہ ہو گیا کہ یہ معنی آدھا بیان کر رہے ہو، تو میں تو پورا بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اب اس حدیث میں سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب دھڑے بندی ہو سکتی ہو، دو بڑی ہستیاں ہیں اور وہاں دھڑے بندی کا امکان ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، تو اب کچھ کہیں گے ہم ایک کے ساتھ الیک سلیک بناتے ہیں، کچھ کہیں گے ہم دوسرے کے ساتھ بنا لیتے ہیں، تو اس طرح پھر دونوں کے ساتھ جدا جدا تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن جب دو ایسی ذاتیں ہوں کہ جن میں دھڑے بندی ہو ہی نہیں سکتی، کہ وہ آپس میں جدا ہو ہی نہیں سکتی، تو اب یہاں پر دھڑے بندی کرنے والوں کا داؤ نہیں لگے گا، کیونکہ جب وہ دونوں آپس میں دوسرے کے خلاف بات سننے کو تیار ہی نہیں، تو جو آئے گا اور دوسرے کا گلہ کر کے اس کے ساتھ لگنا چاہے گا، یہ اس کو دھکا دے کے باہر نکالے گا کہ میں تو اس کا گلہ سن ہی نہیں سکتا، اور تو اس کا گلہ سنا کے میرا ساتھی بننا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ لن یتفرقا، لن یتفرقا، فرمایا یہ دونوں قیامت تک تو جدا نہیں ہوں گے، اور آگے کی بھی امید کوئی نہ رکھے، جب قیامت تک نہیں ہوں گے تو پھر بھی نہیں ہوں گے۔ لن یتفرقا، تو یہ تھا کہ مستقبل میں جس طرح ہوا، پھر نفس الامر میں آج ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم قرآن کی پارٹی ہیں، قرآن کی پارٹی ہیں، قرآن کے حافظ بنائیں گے، قرآن کے قاری بنائیں گے، قرآن کی تفسیریں لکھیں گے، قرآن کے لیے مدارس بنائیں گے، ہزاروں لاکھوں ہمارے سٹوڈنٹ ہوں گے، لیکن پھر
خلافت رشید ابن رشید جیسی کتابیں لکھیں گے یزید کی شان میں. قرآن سے رابطے کا دعویٰ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور بغاوت. تو قرآن نے کہا میں ایسوں کو نہیں مانتا کہ میں جن کے گھر آیا ہوں اسے نہ مانتے ہو تو. کیا بات. اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں تو بڑی پابندیاں ہیں، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی شراب حرام، کبھی یہ کبھی وہ، یعنی شراب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور انہوں نے ان کے اپنے انداز ہیں. انہوں نے کہا ہم آل کی پارٹی ہیں اور ہم محب ہیں ان کے. اور قرآن کہتے ہیں قرآن تو تھا ہی 40 پارے. وہ قرآن کہ جس کے بارے میں ایک حرف کے لحاظ سے کہیں کہ وہ بدل گیا ہے، قرآن اس سے منہ پھیر لیتا ہے کہ میں تیرا امام نہیں ہوں، میں تجھے جنت نہیں لے جاؤں گا. اور جس مذہب میں یہ ہو کہ پورا قرآن ہی بدل گیا ہے تو قرآن اس سے کیسے راضی ہوگا؟ تو جب قرآن راضی نہ ہو تو آل کیسے راضی ہوگی کہ ہم نے تو قرآن کے لیے پورا خاندان دے دیا اور تو ہمیں داؤ لگانا چاہتا ہے، ہم سے فراڈ کرنا چاہتا ہے. یہ دو اطراف ہیں. ہم کسی کو بھی تانا نہیں دیتے، ہر ایک اپنی تلاشی لے لے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا.